لوگ یہ کہتے ہیں نا جی یورپ میں جب یونیورسٹیاں تعمیر ہو رہی تھیں تو یہاں تاج محل بن رہا تھا، لال قلعہ بن رہا تھا، تب جامع مسجد بن رہی تھی. مذاق بنا مسلمانوں میں اس طرح کی بات کرنے والے اور علماء میں اس طرح کی بات کرنے والے کہ بتائیے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی اسکول نہیں بنایا، انگریزوں نے وہ یونیورسٹی اور اسکول بنا دی تھی، عیاشی کا سامان کر رہے تھے. میرے بھائی کیا تاج محل جوتے سلنے والوں نے بنایا تھا؟ جی یہ تاج محل اور لال قلعہ موچیوں نے بنایا. آپ تاریخ پڑھیے ان عمارتوں کی. انجینئر سارے کے سارے مسلمان تھے، سبحان اللہ. حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے اور اپنے وقت کے صوفیہ بھی تھے. اور میں اپنی بات کو اور مضبوط کروں، میں نے اس کے لیے ویڈیو بھی بنائی ہے. جامع مسجد دلی کی آپ ویڈیو دیکھیے گا فیس بک یوٹیوب پہ ہم نے بنائی ہے. جامع مسجد دلی جب بنائی جا رہی تھی، اس کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو شاہجہاں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی جامع مسجد کی بنیاد وہ رکھے گا جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. سبحان اللہ. بادشاہوں میں شاہجہاں نے جو مسجدیں بنائی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں اور ان میں عبادتوں کا سرور الگ ہے. جنہوں نے تجربہ کیا وہ جانتے ہیں. تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا، شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے یہ اعلان کیا کہ اس مسجد کی نیو وہی رکھے گا جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. 5 وقت کی تو دور، تہجد قضا نہ ہوئی ہو جس کی وہ نیو رکھے گا. اب کیا ہوا جب یہ اعلان کیا تو بڑے بڑے لوگ اپنا سر جھکائے کھڑے ہیں. بادشاہ خود آگے بڑھا اور کہا جی آج یہ راز فاش ہوتا ہے. اس فقیر کو مالک نے یہ توفیق دی ہے کہ میری تہجد قضا نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو وہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے جامع مسجد کی بنیاد رکھی. اسی شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے دور میں یہ لال قلعہ بنا اور انہوں نے ہی یہ تاج محل بنایا. اور جب لال قلعہ بن رہا تھا تو مسجد کے لیے جس زمین کا دین جب آپ حاصل کرتے ہیں اور دین کے بعد میں جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو نظریہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. بادشاہ نے پھر جب مسجد بنائی تو ہوتا تو یہ تھا کہ بادشاہ اپنے لیے شاندار سنگھاسن بنواتے تھے، اپنے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے. لیکن جب مسجد اور اپنے قلعے کی بات آئی تو شاہ جہاں نے کہا کہ مسجد اونچے ٹلے پہ بنے گی، میرا تخت نیچے رکھا جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ انجینئرز کو ڈائریکشن دے رکھی تھی اس نے کہ یہ جو ممبر ہے جامع مسجد کا، یہ جامع مسجد کا ممبر ہمارے تخت سے اونچا دکھنا چاہیے اور بالکل ویسا ہی ہے. کیا دینی نظریہ. جب آپ دین سیکھ کر کے سیاست کرو گے تو کرپشن نہیں کرو گے، اللہ کے نام کے نعرے بلند کرو گے. وہاں بلند کرو گے جہاں ہم جیسے لوگ بلند نہیں کر سکتے. وہاں تم کام کرو گے جہاں پر مسندوں پہ بیٹھنے والے لوگ کام نہیں کرتے. سیاست کو منع نہیں کیا گیا، تمہیں تو ہم انکریج کر رہے ہیں ایسی سیاست کرو، دین پڑھو پھر راجنیتی کرو، پھر دیکھو مزہ کیا آتا ہے. دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. تو شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا. انجینئر سے کہا کہ بھائی یہ جو بنا رہے ہو تو پھر ایسا بنانا کہ دنیا دیکھے تو اس کو یاد رکھے اور لوگ اپنے دل میں لے کے جائیں. تصور کیا ہے؟ قرآن میں جنت کا نقشہ. اب وہ جب تاج محل بنایا گیا، انجینئر جب اس کو بنا رہے تھے تو وہ انجینئرز نے کہا بادشاہ سے کہ یہ جو میناریں ہیں ہوتی تو سیدھی ہیں لیکن تھوڑی سی جھکی ہوئی دکھائی دیتی. آنکھوں کا کچھ اس طرح کا اللہ رب العزت نے یہ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ دور سے دیکھیں گے، بڑی چیز کے پاس میں جب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھڑی ہوں گی تو وہ آپ کو تھوڑی سی جھکی ہوئی دکھائی دیں گی، حالانکہ وہ سیدھی ہوتی. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ عیب نہیں چاہیے، بالکل سیدھی دکھنی چاہیے. آپ دنیا کی ہر عمارت کی میناریں دیکھ لیجئے اور تاج محل کی میناریں دیکھ لیجئے، آپ کو صاف طور سے فرق سمجھ میں آ جائے گا. تاج محل کی میناریں انہوں نے ہلکی سی ٹیڑھی کی لیکن وہ بالکل سیدھی دکھائی دیتی. یعنی آنکھوں کا جو شیپ ہے اس شیپ میں چیزیں ہلکی سی جھکی بھی دکھائی دیتی ہیں. انہوں نے اس شیپ کو بھی چیلنج کر دیا اور میناریں بالکل سیدھی کر دی. کیا کمال کے انجینئر تھے، سبحان اللہ. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کبھی بھی زلزلہ اگر آئے گا تو میناریں اس حساب سے بنائی گئی ہیں کہ اگر زلزلہ آئے مینار گرے بھی تو گنبد کو نقصان نہ پہنچے، چاروں اپنی اپنی دشاؤں میں گرے. سبحان اللہ. کیا کمال کے انجینئر تھے. قرآن پڑھ رہے تھے یہ لوگ، قرآن پڑھ رہے تھے، زندگی کے لیے پڑھ رہے تھے، زندہ ہونے کے لیے پڑھ رہے تھے، زندہ رہنے کے لیے پڑھ رہے تھے. اب آپ دیکھیے پھر بادشاہ نے کہا کہ بھئی کوئی اچھا ایک ایسا عجوبہ اس میں بنا دیا جائے تاکہ دنیا دیکھے اور یاد رکھے. اب کسی بھی چیز کے جب آپ قریب ہوتے جاتے ہیں تو وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور جب آپ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، جب آپ قریب ہوتے ہیں تو وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور جب آپ دور جاتے ہیں تو چھوٹی ہوتی جاتی ہے. جب آپ تاج محل کبھی جائیں، کون کون لوگ گئے ہیں دیکھا، ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. جب آپ تاج محل جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جب آپ سامنے والے گیٹ سے جاتے ہیں تو جتنا دور سے دیکھیں گے تاج محل کو اتنا بڑا آپ کو دکھائی دے گا اور جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے وہ اتنا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. اور اس سے یہ تبلیغ ہو جائے
کہ اگر ایک بادشاہ اور مسلم انجینئرز کی بنائی ہوئی عمارت اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. سبحان اللہ. عبادت یا تو آپ لالچ میں کرتے ہیں یا خوف سے کرتے ہیں. جی تو جیسے بھی کرنا ہو یہ خوف خدا کا احساس اولیاء اللہ دلاتے ہیں. اور بادشاہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا کہ تم ان عمارتوں کو دیکھو اور ان عمارتوں کو دیکھ کر کے پھر تمہارا ذہن جائے اپنے مالک کی طرف کہ اگر اللہ کی مخلوق کی بنائی ہوئی عمارتیں اتنی شاندار ہو سکتی ہیں تو مالک کی بنائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اس کے تبلیغ کرنے کا وہ شاندار طریقہ. اس لیے یہ عمارتیں اس تصور پہ یہ عمارتیں بنائی گئیں. اس تصور پہ یہ کانسیپٹ قرآن میں موجود تھا, انجینئرنگ کا یہ نقشہ موجود تھا, تو انہوں نے ڈیمو دے دیا زمین پر. انہوں نے ڈیمو دے دیا اور پھر